حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ، جب آپ اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کی 4 نشانی ہیں۔ جب میں اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، تو جب اس کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے میں بارش کو برسا دیتا ہوں، اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو میں اس کو روک لیتا ہوں، اور ان کا جو مال ہے وہ میں ایسے سخی لوگوں کے حوالے کرتا ہوں جو غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، اور ان کی جو حکومت ہے وہ ایسے بادشاہوں کے حوالے کرتا ہوں جو انصاف کرتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ، جب آپ اپنے بندوں سے ناراض ہوں تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کی بھی 4 ہی نشانی ہے۔ جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو جب ان کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے میں بارش کو روک لیتا ہوں، اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اس کو برسا دیتا ہوں، اور ان کا جو مال ہے وہ ایسے بخیلوں کے حوالے کرتا ہوں جو اس کو جمع کرتے رہتے ہیں، غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، اور ان کی جو حکومت ہے وہ ایسے بادشاہوں کے حوالے کرتا ہوں جو ظلم کرتے ہیں، انصاف نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، حالات جو آتے ہیں وہ اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، یہاں تک کہ حکمران جو طے ہوتے ہیں وہ بھی اعمال کی وجہ سے طے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعمالکم اموالکم، کہ تمہارے جو اعمال ہیں یہ تمہارے بادشاہ ہیں، یعنی اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو پھر تمہارے بادشاہ بھی اچھے ہیں، اور اگر تمہارے اعمال بگڑ جائیں گے تو پھر تمہارے بادشاہ بھی بگڑ جائیں گے۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ملک الملک و ملک الملوک، میں ملک کا بھی بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں۔ وقلوب الملوک فی یدی، اور بادشاہوں کے جو دل ہیں وہ میرے قبضے میں ہیں۔ فإن العباد اذا اطاعونی، تو میرے یہ بندے جب یہ میرے فرمانبردار بن جاتے ہیں، حولت قلوب ملوکہم علیہم برحمۃ ورحمہ، تو میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو ان کی طرف رحم اور نرمی کے ساتھ پھیر دیتا ہوں۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، اور میرے یہ بندے جب یہ میرے نافرمان بن جاتے ہیں، حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخَطِ وَالنَّقْمَةِ، تو میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو ان کی طرف غصے اور انتقام کے ساتھ پھیر دیتا ہوں۔ فَتَعَمُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، پھر یہ بادشاہ لوگ اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں، ان کو قسم قسم کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو گے ایسے ہو رہے ہیں اور تمہارے بادشاہ تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، فلا تشغلوا انفسکم فی الدعاء علی الملوک، تو اپنے آپ کو اس بات میں مشغول نہ کرو کہ تم اس بادشاہوں کو برا بلا کہو، ان حکمرانوں کو گالیاں دو۔ ولیکن اشغلوا انفسکم فی ذکری و تقربی، بلکہ تم اپنے آپ کو میری یاد میں اور میرے احکامات کو پورا کرنے کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے میں مشغول کرو۔ اکفیکم ملوککم، ان بادشاہوں سے تو میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ تو میرے بھائیو، سارا کا سارا معاملہ عمل کیا ہے؟ اگر عمل صحیح ہو جائے تو دنیا اور آخرت بن جائے، اور جب تک عمل صحیح نہیں ہوگا تو نہ دنیا بنے گی اور نہ آخرت بنے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کے اوپر جتنا بھی بگاڑ ہے یہ سارا کا سارا انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کی طرف بھیجا گیا تو اس وقت ساری کی ساری دنیا سرسبز اور خوشنما تھی، اور جتنے درخت تھے ان سب درختوں کے اوپر پھل تھے، کوئی ایسا درخت نہیں تھا جو پھلدار نہ ہو، اور سمندر کا جو پانی تھا وہ میٹھا تھا، اور جانور ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کرتے تھے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اس گناہ کی وجہ سے بارشیں رک گئی، اور زمین کے بہت سارے حصے بنجر اور ویران ہو گئے، اور بہت سارے درختوں پر پھلوں کے بجائے کانٹے اگ گئے، اور سمندر کا جو پانی تھا وہ نمکین اور کڑوا ہو گیا، اور جانوروں نے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ اس کائنات کا پہلا گناہ ہے، اور یہاں سے فساد شروع ہوا ہے، اور کرتے کرتے جب اس کائنات میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی نہیں رہے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر۔ تو میرے بھائیو، معاملہ سارا کا سارا عمل کیا ہے؟ اگر عمل صحیح ہے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اور میرے بھائیو، اصل زندگی آخرت کی ہے، دنیا تو جیسی بھی ہے گزر جائے گی، اصل ہے کہ آخرت بن جائے، اور آخرت کا بننا جو ہے وہ عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔
دنیا کے اندر تو آدمی کو بعض دفعہ دھوکہ بھی لگ جاتا ہے کہ ایک آدمی ہے اس کا عمل بالکل بگڑا ہوا ہے، لیکن وہ جو ہے نا بہت بڑا اس کو وعدہ ملا ہوا ہے، بڑا اس کو مال ملا ہوا ہے اور بظاہر بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اچانک اس کو پکڑتے ہیں اور دنیا کے اس کے سارے مزے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور آخرت اس کی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی ہے۔ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو دنیا کے طرف اس کے گناہوں پر اس کو ڈیل نہیں دیتے، بلکہ تکلیفیں بیچ کر اس کا رخ توبہ اور استغفار کی طرف کرتے ہیں تاکہ وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی بچ جائے۔ پختہ آخرت کے اندر جو ہے یہ دھوکہ نہیں چلے گا، وہاں یہ بات نہیں ہوگی کہ ایک آدمی کے پاس عمل نہیں ہے اور پھر بھی وہ صراط کے اوپر سے پار ہو رہا ہے اور اس کو جنت کے مرتبے مل رہے ہیں۔ وہاں تو جو کچھ ہوگا وہ خالی تمن کی وجہ سے ہوگا، وہاں صرف ایک عمل کا سکہ چلے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چلے گا، اور جتنے حالات ہوں گے ان سب سے نجات کا ذریعہ بھی صرف عمل ہوگا۔